ليلۃ القدر ملی بھی اس امت کو اور پچھلی امتوں کو ایسی رات کوئی نہیں ملی کہ وہ جاگ لیں تو 83 سال سے بہتر ہو اس کی عبادت۔ جبریل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور جتنے لوگ لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ سارے فرشتے صبح صادق پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ تو جبریل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی سوائے 4 آدمیوں کی، اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ صحیح حقدار تک اس کا حق پہنچے۔ انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، بہنوں، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک تو ہر امت کو دیا، اور ان کے روزے بھی شدید تھے کہ افطاری سے افطاری ہوتی تھی، سحری اس میں نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے لیے اللہ نے آسانی کی کہ اس میں سحری بھی رکھ دی، افطاری بھی رکھ دی، تو صرف کھانے کا ٹائم بدلا ہے۔ کچھ پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے گرمیوں میں، کچھ بھوک، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیام اللیل دیا، جس کو آپ عرف میں تراویح کہتے ہیں۔ تو
پہلی امتوں پر تراوی نہیں تھی کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، صرف نبی اپنی کتاب کا حافظ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن ایسا آسان فرمایا کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو بچہ یاد کرتا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا یاد کر رہا ہے۔ عرب بچہ تو سمجھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن آج کے عرب بچے بھی اس قرآن کی عربی سے ناواقف ہیں، تو عربی غیر عربی برابر ہو گئے ہیں، لیکن 30 پارے 6200 کچھ آیات یاد ہو جانا اس طرح کہ الحمدللہ سے شروع ہو کر والناس تک بچہ پڑھتا ہے اور کہیں بھی غلطی نہیں آتی۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا، قیام اللیل دی اور ایک رات دی آخری 10 دن میں۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں 4 انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ افسردہ اور غمگین ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری تو عمر ہی 80 سال نہیں ہوتی، اکثر تو اس سے پہلے ہی گزر جاتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو ابھی یہ فضا باقی تھی کہ جبریل نازل ہو گئے، اور یہ جو میں نے ابھی سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے، یہ سورت لے کر پہنچے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور آپ کو کچھ پتہ ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور جبریل اس میں اترتے ہیں اللہ کی اجازت سے، ہر امر کو لے کر، اور یہ باقی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ ایک رات کی بندگی 83 سال سے اس کی عبادت زیادہ اللہ شمار فرماتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بلکہ بر صغیر میں 27 کی رات کو فکس کر دیا گیا ہے کہ یہ شب قدر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ شب قدر میرے نبی نے فرمایا تاک راتوں میں گھومتی رہتی ہے، اسے تلاش کرو۔ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہمارے نبی نے
جب ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو رمضان کا مہینہ تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پیر کی رات تھی اور 21 رمضان المبارک تھی، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال 6 مہینے اور 10 دن تھی۔ جب جبریل غار حرا میں ایک دم ظاہر ہوئے